سورہ الفاتحہ کی عاجزانہ دعا کے بعد جب بندہ سورہ البقرہ میں قدم رکھتا ہے تو خالق کائنات کا کلام ایک ایسے شاہانہ اور پرجلال انداز میں اس کا استقبال کرتا ہے جو روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ بندے نے سیدھا راستہ مانگا تھا اور جواب میں رب ذوالجلال نے پوری کی پوری کتاب اس کے سامنے رکھ کر اعلان فرما دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہ عظیم الشان آغاز دراصل انسانیت کے لیے ایک ابدی اور کامل ضمانت ہے کہ جو رہنمائی کی پیاس انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اس کا واحد اور بے عیب سرچشمہ یہی کلام الہی ہے۔ لیکن اس چشمہ ہدایت سے سیراب ہونے کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ دل میں تقویٰ ہو، یعنی حق کو پانے کی سچی تڑپ اور خالق کی ناراضگی کا خوف موجود ہو۔ اس چشمہ صافی سے حقیقی فیض پانے والے یہ متقی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو غیب پر غیر متزلزل ایمان لاتے ہیں، پوری عقیدت سے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے بخشے ہوئے رزق میں سے نہایت خلوص اور کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام الہامی کتابوں اور آخرت کے دن پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ہے کہ انہی پاکیزہ صفات کے حامل افراد اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کامل نسخہ ہدایت سے وابستگی کی عظمت و فضیلت کا اندازہ سرور کائنات فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ارشادات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کلام پاک سے جڑے رہنے کی کثرت سے تلقین فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر امت کی ابدی فلاح اور نجات کا راستہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بلا شبہ یہ کلام اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے سچے دل سے تھام لینے والا کبھی گمراہی کی وادیوں میں نہیں بھٹکتا، اور یہ کتاب اسے دنیا اور آخرت میں لازوال کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ اے خالق ارض و سما، ہمارے دلوں کو تقویٰ کے اس نور سے منور فرما جو تیرے اس پاک کلام کی روح کو سمجھنے کی کلید ہے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو اس چشمہ ہدایت سے سیراب ہو کر فلاح پانے والوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔